بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال حبشی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا اور ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ میں باہر نکل کر لوگوں سے میل جول بناتا یا کسی سے کوئی تعلق بناتا، لہٰذا مجھے حضور نبی کریم یا اسلام یا پھر اس طرح کی کسی چیز کا قطعی کوئی علم نہیں تھا۔ بلال فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار ہو گیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ تھی۔ سخت سردی ہونے کی وجہ سے تیز بخار نے مجھے نچوڑ کے رکھ دیا۔ کمزوری اتنی شدید ہو گئی کہ میں چلنے پھرنے سے بھی عاجز آ گیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ابھی آدھا سویا اور آدھا جاگا ہوا ہی تھا۔ بخار کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ سخت تکلیف میں تھا کہ ادھر سے میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں نے جو پیس دیے ہیں یا نہیں، وہ جب آیا تو مجھے لحاف اوڑھے لیٹا ہوا دیکھ کر آگ بھی گولا ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر میرے اوپر سے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتار دی اور مجھے باہر کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی اور اوپر سے تیز بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جا رہا تھا اور جو پیستا جا رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت ہی متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں مگر مداوع کرنے والا کوئی نہیں۔ قصہ مختصر کہ بلال حبشی نے حضور علیہ السلام کو کافی سخت جملے کہہ دیے۔ حضور علیہ السلام یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب حضور علیہ السلام چل پڑے تو بلال نے کہا بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ایک ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی جاتی رہی، مگر بلال کو کیا خبر تھی کہ جس متین اور پرنور چہرے والے سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا، وہ تو میری کھال ادھیڑ دے گا۔ بلال کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ تم جا کے سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال کہتے ہیں کہ میں سو گیا اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور حضور چلے گئے۔ بلال کہتے ہیں کہ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ حضور آئے، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ بلال کہتے ہیں کہ میں 3 دن سخت بیمار اور لاچار رہا۔ حضور بھی تینوں دن ساری رات مجھ حبشی غلام کے لیے چکی پیستے رہے جب تک کہ میں ٹھیک نہ ہو گیا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی واقفیت کے، اور وہ بھی ایک حبشی غلام کے لیے 3 راتیں جاگ کر خود کو تکلیف میں ڈال کر ایک حبشی غلام کے لیے چین، سکون اور راحت کا سامان بنے۔ ورنہ آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم سگے رشتوں کے لیے بھی کچھ کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو رب تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ وہ بلال جس نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دیا، کیونکہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بندھ جاتی اور وہ زاروں قطار رونے لگتے۔